فأخبرنی عن الایمان. اس حدیث میں 5 سوالات جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. ایک سوال اور اس کا جواب گزر چکا. وہ کس کے بارے میں؟ اسلام. دوسرا سوال اور جواب ایمان کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ایمان کے بارے میں. ایک مذہب خوارج کا، ایک مذہب معتزلہ کا، ایک مذہب محدثین کا، ایک مذہب مرجئہ کا، ایک مذہب متکلمین کا. کتنے ہو گئے؟ ایک مذہب خوارج کا مذہب یہ ہے کہ ایمان مرکب امور ثلاثہ سے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. تو ان کے نزدیک قلبی تصدیق بھی جزء ایمان سے. وہ کہتے ہیں جب تک قلبی تصدیق نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوگا. اقرار باللسان دوسرا جز ہے. وہ کہتے ہیں اگر اقرار باللسان نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. تیسرا جز ہے اعمال صالحہ. وہ کہتے ہیں کہ اعمال کریں گے تو ایمان کامل ہوگا. اور جب ان کے نزدیک اجزاء 3 ہیں اور جز کے انتفاع سے انتفاع کل کا آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر اقرار منتفی ہے تو ایمان ختم، کافر ہو گیا. اگر تصدیق قلبی منتفی ہے تو ایمان ختم، کافر ہوا. اگر عمل صالح منتفی ہے تو یہ جز ہے تو ایمان ختم. تو ان کے نزدیک عمل صالح ایمان سے ایسا جز ہے جیسے تصدیق و اقرار اجزاء ہے، اور تصدیق و اقرار کی انتفاع سے ایمان منتفی ہے تو عمل صالح سے بھی ایمان منتفی ہے. بات سمجھ. تو ان کے نزدیک مرتکب کبیرے کا مومن ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ عمل صالح جز من الایمان تھا، اور جب اس نے ارتکاب کبیرے کا کیا تو عمل صالح منتفی ہوا تو جز کا انتفاع آیا، اور انتفاع جز مستلزم انتفاع کفر کو. لہذا مرتکب کبیرے کا خوارج کے نزدیک کافر. دوسرا مذہب معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب امور ثلاثہ سے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان. عمل تو ان کے نزدیک جیسے اقرار جز ہے اسی طرح تصدیق جز ہے، اسی طرح عمل صالح جز ہے. لیکن ان کا فرق خوارج سے یہ ہے کہ جو ارتکاب کبیرے کا کرے گا اس کا ایمان تو منتفی ہوا، کیونکہ عمل صالح جز کا ایمان سے انتفاع جز مستلزم انتفاع کل کو. لیکن کافر نہیں ہے مرتکب کبیرے کا، کیونکہ کفر صریح انکار لسانی کا نام ہے کہ آدمی کا لا نسلم، میں خدا اور رسول کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے. اور مرتکب کبیرہ زبان سے خاموش ہے. تو مرتکب کبیرے کا ان کے نزدیک مومن تو نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہے، تو اس نے ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ مان لیا. مرتکب کبیرے کا مومن نہیں کیونکہ جز ایمان منتفی ہے جو عمل صالح ہے، اور کافر بھی نہیں کیونکہ کفر ان کے نزدیک لسانی انکار کا نام ہے، اور مرتکب کبیرے کا زبان سے انکار نہیں کرتا. بات سمجھ میں؟ محدثین کا مذہب ہے کہ ایمان مرکب ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان. یہ تینوں اجزاء. لیکن اگر ایک آدمی ارتکاب کبیرے کا کرتا ہے تو عمل صالح منتفی تو ہوا لیکن ایمان منتفی نہیں ہے، وہ مومن ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عمل صالح ایمان کامل کا جز ہے، نفس ایمان کا نہیں ہے. اور جب ایمان کامل کا ہے تو عمل صالح کے انتفاع سے
کمال ایمان کا منتفی ہوا، نفس ایمان منتفی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چوتھا مذہب مرجیہ کا ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کرنا. جس آدمی کو قلبی تصدیق حاصل ہو جائے اس کے بعد وہ دنیا بھر کی گناہ کرے، گناہ جو ہے ایمان کے لیے مضر نہیں ہے. جس طرح ایک آدمی کافر ہو، اگر وہ دنیا بھر کی نیکیاں کرے تو کفر کی ہوتی ہوئی نیکیاں مفید نہیں ہے، تو ایمان کی ہوتی ہوئی گناہ مضر نہیں ہے. ان کے نزدیک ایمان نام ہے کس کا؟ تصدیق قلبی کا. ٹھیک ہے. پانچواں مذہب متکلمین کا ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، ایمان بسیط ہے، تصدیق قلبی کا ہے. تو پھر ان کے مرجیہ کا فرق کیا ہوا؟ مرجیہ اور ان کا فرق یہ ہے کہ مرجیہ کی نزدیک معاصی مضر نہیں ہے ایمان کا، اور ان کے نزدیک معاصی مضر ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایمان کی مثال ایک موتی کی مانند ہے، اور گناہ کی مثال گرد و غبار کی مانند ہے، اور توبہ کی مثال رومال کی مانند ہے. جب موتی پر گرد و غبار پڑ جائے تو موتی کی مقدار کم نہیں ہوتی، اب موتی کی چمک دمک کم ہوتی ہے. اور جب رومال موتی کے اوپر پیر دیتے ہیں تو موتی کی مقدار بڑھتی نہیں ہے، ان کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو باقی تمام فرق مردود ہے. خوارج بھی مردود، معتزلہ بھی مردود، مرجیہ بھی مردود. لیکن محدثین و متکلمین ہمارے بزرگ ہیں، ان میں بظاہر اختلاف ہے. انہوں نے ایمان کو تین چیزوں سے مرکب مانا تھا اور انہوں نے ایمان کو بسیط مانا تھا. تو ہم کہتے ہیں دونوں میں نزاع لفظی ہے. ایک ایمان کامل ہے، ایک نفسی ایمان ہے. ان حضرات نے جو کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے وہ بسیط ہے، یعنی نفسی ایمان. اور ان حضرات نے جو ایمان کو مرکب مانا تھا وہ کون سا؟ ایمان کامل. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نفسی ایمان تو تصدیق قلبی سے ہے، لیکن یہ ایمان کامل کب ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، اس سے ایمان کامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اس ایمان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا فَأَخْبِرْنِي، مجھے خبر دے دو، عن الایمان، ایمان کے بارے میں. تو حضور نے فرمایا ان تؤمنا، کہ آپ تصدیق کریں خدا کی ذات و صفات کی، فرشتوں کی وجود کی، کتابوں کے حقانیت کی، رسولوں کی سچائی کی، قیامت کی دن کی، وتؤمن بالقدر، اور آپ ایمان لائے تقدیر پر، خواہ خیر اور شر ہو. اس سے متکلمین کی تائید ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اعمال کا ذکر کیا ہے یا تصدیق کا ذکر کیا؟ تصدیق کا. کہ ایمان چند تصدیقوں کا نام ہے: خدا کی ذات صفات کی تصدیق، فرشتوں کی تصدیق، کتابوں کی تصدیق، رسولوں کی تصدیق، یوم قیامت کی تصدیق، تقدیر کی تصدیق. تو بتاؤ، اس جواب سے خوارج کی تائید ہو گئی، معتزلہ کی ہو گئی، محدثین کی ہو گئی، مرجیہ کی ہو گئی، یا متکلمین کی ہو گئی؟ کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے اور عمل اس کا جز نہیں ہے. یہ دلیل ہے متکلمین، اور قرآن بھی اس پر دال ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح معطوف ہے اور ایمان معطوف علیہ ہے. اور معطوف علیہ کے اندر داخل ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. جانی زید و عمر، تو عمر معطوف ہے زید پر، اور عمر یقیناً مغیر و خارج ہے زید سے. یہاں بھی عمل صالح کا عطف آیا ہے کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر ہے. اور معطوف علیہ سے خارج ہوتا ہے. معلوم ہو کہ عمل صالح ایمان سے خارج ہے. تو متکلمین کی ایک دلیل یہ حدیث ہے کہ یہاں ایمان کی تعریف میں تصدیق ہے. دوسری دلیل قرآن ہے کہ قرآن میں عمل صالح کا عطف آیا ہے کس کے اوپر؟ ایمان پر، اور معطوف علیہ سے خارج ہے. تیسری دلیل کہ عمل صالح جز نہیں ہے، قرآن میں آیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اگر دو ٹولے مسلمانوں کا اقتتلا آپس میں قتال کرے ایک دوسرے کو مارے تو قتال گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود مومنین کا اطلاق آیا ہے ان طائفتان من المؤمنین، تو قتل کے باوجود یہ مومن ہے اور قتل تو گناہ کبیرہ ہے. معلوم ہوا کہ گناہ کبیرے کا مرتکب کافر نہیں ہے، عمل صالح جز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چوتھی دلیل جو ہے متکلمین پیش کرتے ہیں کہ امت کا اتفاق ہے کہ کلمہ گو کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، مسلمان عورت سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، مسلمان اولاد اس کا وارث جو ہے وہ بن جاتی ہے. حالانکہ انبیاء کے علاوہ جتنی مسلمان ہیں وہ گناہ گار ہے یا نہیں؟ لیکن گناہ کے باوجود ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، معلوم ہوا کہ مسلمان ہے. گناہ کے باوجود مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، معلوم ہوا کہ مسلمان ہے. گناہ کے باوجود ہم اس کا نکاح ایک مسلمان عورت سے کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ گناہ کے باوجود یہ مسلمان ہے. گناہ کے باوجود یہ اپنی مسلمان باپ کا وارث ہے، معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے. تو امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دو ایمان کے بارے میں. قال ان تؤمن، کہ آپ تصدیق کریں خدا کی، فرشتوں کی، کتابوں کی، رسولوں کی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی، تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تقدیر مخلوقات کی اجمالی نقشے کا نام تقدیر ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، اب ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، یہ تفصیلی مخلوقات ہے. ان کی تقدیر کیا ہے؟ ان کا اجمالی نقش. جس طرح انجینئر اس مسجد سے پہلے اس مسجد کا نقشہ کاغذ پر بنا چکا تھا، تو وہ کاغذی نقشہ تقدیر ہے اور یہ اس کا وجود تفصیلی ہے. اسی طرح کائنات کا ایک اجمالی نقشہ وہ تھا، وہ تقدیر ہے، اور وہ 5 نقشے تھے. ان کائنات کا نقشہ پہلے خدا کے علم میں تھا، تو خدا کے علم تقدیر اول ہے. جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، خدا کے علم کے مطابق ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے؟ تو خدا کا علم تقدیر اول. پھر اللہ نے وہ اجمالی نقشہ قلم میں اتار دیا. تو کائنات کے اجمالی نقشہ قلم میں تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس نقشے کے مطابق، تو قلم تقدیر ثانی. پھر قلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ نقشہ لوح محفوظ میں اتارو، تو لوح محفوظ میں وہ نقشہ بنایا گیا. اب عالم کا جو نقشہ ہے اسی لوح محفوظ کے مطابق ہے، تو لوح محفوظ تقدیر ثالث ہے. پھر ہر سال شب قدر کے اندر سال کا نقشہ فرشتے کو پکڑایا جاتا ہے کہ اس سال میں اس کی شادی ہوگی اور 3 بچے پیدا ہوں گے، 1 من کھانا کھائے گا، اتنی خوشیاں ہوگی. یہ شب قدر، یہ تقدیر ربے. پھر 5ویں تقدیر، ہر بچہ جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ان کی زندگی کے حالات، قبر کی جگہ، موت کا وقت فرشتے ایک چٹھی پر لکھ کر پیشانی میں لٹکا دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ تقدیر خامس ہے. تو ایمان یہ ہے کہ آپ کا تصدیق ہو کہ آپ کو غم ملے یا خوشی ملے. آپ کہیں تؤمن بالقدر کہ یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، خواہ آپ کے سامنے خیر آئے یا آپ کے سامنے شر آئے. قال صدقت. سمجھ گئے؟ قال فاخبرنی عن الاحسان. یہ